صحیح آج کل اسٹیل میل کا ایشو جو ہے بہت گرم ہے، تقریباً 9,000 لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. آپ چیئرمین بھی رہے اسٹیل میل کے. اس کو بیچنے کی پہلی کوشش تو نہیں ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بک جانا بہتر ہے یا حکومت جو ابھی ایکشن لے رہی ہے وہ صحیح ہے؟ یہ کیا معاملات ہیں، اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھائیے گا ہمیں سر. دیکھیں یہ مل جو تھا پرائمری یہ بھٹو صاحب کے ایفرٹ سے لگا تھا، اور بھٹو صاحب نے رشیا سے جب ایگریمنٹس کیے تھے، ایک آئل اینڈ گیس کا تھا جب او جی ڈی سی کا قیام ہوا، اور دوسرا یہ پاکستان اسٹیل مل کا تھا. یہ بہت بڑی اچیومنٹس تھے اس زمانے میں رشیا کے ساتھ. اور اس وقت جب یہ مل پورا ہوا تو بیسیکلی پیپلز پارٹی والوں کی اس مل کے ساتھ ایک افیلیشنس ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھٹو صاحب کا یادگار ہے اور اس کو ہم کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہونے دیں گے. تو پورا جب بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی تو پیپلز پارٹی نے اس کو پروٹیکٹ کیا، چاہے مل لاس میں تھی چاہے مل فائدے میں تھی. مارشل لاء کے زمانے میں اس میں جس کا مینجمنٹ تھا وہ نان سویلین آفیسرس آنے لگے، اور اس زمانے میں شروع میں مل کو لاس ہوا تھا. میں صرف 2000 کا ارلی بتاؤں گا، لیکن 2000 کے بعد 2000 میں 2005 6 7 اچھا خاصا منافع ہونے لگا. تو ملوں کو اس وقت ہمارے عبدالقیوم جو ہیں سینیٹر، یہ بھی وہاں پہ چیئرمین رہ چکے ہیں، جنرل قیوم. اس سے پہلے کرنل تھے، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک قدم یہ لیا تھا. آپ نے پوچھا ہسٹوریکل کہ انہوں نے 5-6 میں انہوں نے ایک والنٹری لیبر کو کہا تھا کہ والنٹری اگر کوئی لینا چاہے ریلیف اپنی مرضی سے تو ہم اس کو پیسے دے کے فارغ کر دیں گے. تو اس VOS اس کو کہتے تھے. تو اس میں انہوں نے کوئی 2,000-2,500 مزدور فارغ کر دیے. یہ 5-6-7 کی بات ہے. اس میں فائدہ بھی ہوا. فائدہ یہ کہ نفری کم ہو گئی، کہ 19,000 تک جا چکی تھی وہ کم ہو گئی، 17,000 تک آ گئی. لیکن نقصان اس میں یہ ہوا کہ اچھے خاصے جو لوگ تھے، جو صحت مند لوگ تھے، جو مل کے لیے فائدہ لے کر سکتے تھے، وہ نکل گئے، پیسے بھی لے گئے، مل بھی چھوڑ گئے. اور وہ جا کے انہوں نے لاہور میں اور باقی جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی اسٹیل ملیں تھیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے کاروبار شروع کیا یا انہوں نے نوکریاں کی. اور کافی ڈیڈ ووڈ جو تھا رہ گیا. تو جو ٹوٹل کوانٹم جو تھا 17,000 کا، اس میں کافی ڈیڈ ووڈ تھا. کو جب پھر ایک اسٹیج پہ جب میں نے مل کا چارج لیا ایز اے چیئرمین، تو اس وقت مل میں 15-16 ہزار آدمی اس وقت بھی موجود تھے. اور بائی دا ٹائم 2008 میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا 25 ارب روپے کا، تو اس وقت جب میں گیا تو مل اپنا سارے ایسٹس کھا چکی تھی. مطلب یہ تھا کہ جو مزدوروں کے پیسے تھے، جو ڈپازٹس تھے، جو کیش تھا، وہ سارا ختم ہو چکا تھا. اور میں جو مل جو تھی بڑی شدید طرح متاثر ہو رہی تھی اور چلنے کے لیے نہیں تھا. لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ تھی، تو پیپلز پارٹی نے ایز اے پارٹی اور ایز اے کیبنٹ، جب بھی میں گیا تو کیبنٹ نے وہ جس کو ہم کہتے ہیں بیل آؤٹ، اس کے بعد ایک بیل آؤٹ نواز شریف تھے. یہ جو جتنا عرصہ میں رہا، کوئی 4 بیل آؤٹ ہم نے 5 بیل آؤٹ ہم نے منظور کروائے 102 ارب روپے کے. اب 102 ارب روپے تھے ٹوٹل بیل آؤٹس کی جو ہم نے مانگے تھے، لیکن ہمیں مل نہیں رہے تھے پیسے، کیونکہ جو فائنینس منسٹر اس وقت تھے سم ہاؤ ادر، جو فائنینس منسٹری نے پیسے اتنے، ہمیں کوئی بھی بیل آؤٹ مجھے مکمل طور پہ نہیں ملا. اگر 10 اگر اچھا اپروول جو ہوا تھا وہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے، یوسف رضا جیلانی صاحب نے، اور انٹرم گورنمنٹ جو کھوسو صاحب تھے، تینوں پرائم منسٹر نے مل کو چلانے کے لیے بیل آؤٹ کا ان پرنسپل ایگری کیا. حفیظ شیخ تھے اس وقت حفیظ شیخ جو تھے فائنینس منسٹر تھے، ابھی بھی حفیظ شیخ، اور حفیظ شیخ جو تھے وہ مل کو کم از کم میرے خیال سے وہ مل کو چلانا نہیں چاہتے تھے. اب اس کو اوپر سے بلیسنگز ہوں گی کسی کے کیا بھی سبب ہو، لیکن وہ مل کو نہیں، اس لیے مجھے بیل آؤٹ جو ہمیں وہ نہیں مل سکے. اور تو پھر ہم ریپیٹ کرتے تھے، اگر میں نے آپ سے 20 ارب مانگے ہیں، آپ نے مجھے 10 دے دیے، تو پھر میرا تو کام نہیں ہوا. تو پھر میں آپ کے پاس آ گیا، پھر میں نے 20 مانگ لیے، پھر آپ نے مجھے 20 دے دیے. تو اس لیے جو ہم ٹوٹل جو ہمارا اپروو ہوا تھا، مانگا جو تھا ہم نے، وہ 102 ارب کا تھا اوور دا 4 ایئرس. لیکن ملا ہمیں کچھ کوئی زیادہ سمجھے کہ 40 ارب.
اب کہاں 102 کہاں 40. اب 40 میں بھی ہوا یہ کہ بڑا چنک جو تھا وہ نکل گیا. جو اسٹاف پہلے ریٹائر ہو چکا تھا اس کی لائبلٹیز میں، اسٹاف کی تنخواہوں میں، جو قرضہ ہم بینک سے لیتے تھے، نیشنل بینک سے جو قرضہ تھا اس کی قسطوں میں. تو صرف را مٹیریل کے لیے جس کے لیے میں نے پیسے مانگے تھے وہ صرف 17 ارب روپے. اب 4 سال میں 17 ارب روپے کے را مٹیریل سے مل نہیں چل سکتا تھا. اور یہ میرا شروع سے پلی تھا کہ مجھے پیسہ دو، میں انوینٹری بناؤں کہ میں کول رکھوں، میں اپنا آئرن اور رکھوں تو مل میرا چل پڑے. کیونکہ میرا پرابلم مزدور نہیں تھا، میرا پرابلم کوئی نہیں تھا. میرا پرابلم یہ تھا کہ میری انوینٹری مینٹین نہیں ہو رہی تھی. کیونکہ جب میں منگا کے، کیونکہ مجھے انوینٹری چاہیے تھی کہ 2 جہاز میرے مل کے کھڑے ہوں، 2 جہاز رستے میں ہوں، 2 جہاز بھر رہے ہوں. کیونکہ کوئلہ وغیرہ آتا تھا آسٹریلیا سے اور ساؤتھ افریقہ سے، اور آئرن اور بھی باہر سے آتی تھی، ایران سے، مختلف جگہوں سے. اور ہم نے بائی دا ٹائم ہم نے بلوچستان سے کچھ نہ کچھ آئرن اور کا بندوبست بھی کر لیا تھا. تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ انوینٹری بلڈ نہیں پاتی. تو آپ دیکھیں گے جیسے میرے پاس لیکوڈیٹی بڑھی ہے تو ملک کی پروڈکشن جو ہے 60-65 تک چلی گئی. جیسے وہ لیکوڈیٹی کم ہوتی ہے وہ 25 پہ آ گئی. کیونکہ باقی خرچے مل کے چل رہے تھے، گیس کے بل آ رہے تھے، پانی کے بل آ رہے تھے، بجلی کے بل آ رہے تھے، اسٹاف کی تنخواہیں جا رہی تھی، تھا نہیں، را مٹیریل نہیں تھا. تو یہ ایک بیڈ پلاننگ تھی اور اوپر والوں کے یہ تھا کہ لیکن مجھے اس وقت بھی یقین تھا کہ مل چل پڑے گی. لیکن بعد میں جو بھی حکومت آئی، 3-4 حکومت آئی، ان کا مجھے ان میں وہ سیریسنیس نظر نہیں آئی. تو اس لیے مل جب نہیں چلتی، لیکن یہ تھا کہ وہ 4 سال جو تھے مل ہم نے بند ہونے نہیں دیا، وہ چلتی رہی کسی نہ کسی کیپیسٹی. اب اس کے بعد چھوڑنے کے بعد میں 14 میں چھوڑا، میں نے 15 میں مل بند ہو گئی اور آج سے 5 سال ہو گئے مل بند پڑی ہوئی ہے. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ مل بند ہو گئی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ گیس کنیکشن انہوں نے کاٹ دیا. کیونکہ بل گیس کے نہیں پے کر کوئی 6 ارب روپے گیس کے ڈیوز ہو گئے تھے. اچھا، مل بند ہونے کے باوجود ملازمین کو سیلریاں مل رہی ہیں؟ کیونکہ وہ تو قانوناً ہے نا، آپ ان کو سیلریاں نہیں بند کرتے کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے. کیونکہ اندر جو لیبر ایکٹ ہے یا مختلف آپ کے جو ایگریمنٹ ہیں، جو قانون ہیں، کیونکہ ILO کے جو ہیں چیزیں، تو اس میں اگر لیبر اسٹرائک پہ تو لیبر نہیں تھا، لیبر واز اویلیبل. آپ نے کسی پہ یا تو آپ اس وقت فیصلہ کر لیتے 5 سال پہلے کہ بھائی آج سے بعد مل بند، لیبر فارغ، یا بائیکاٹ لے لو، ہم بعد میں دیکھیں جو کچھ ہم نے کرنا کیا، لیکن نہیں کر سکے. صحیح. سالانہ کتنا تنخواہوں کی مد میں اور دوسرے اخراجات کی مد میں گورنمنٹ؟ بھائی دیکھو نا، کم از کم 30-32 کروڑ تو تنخواہ کے لیے چاہیے. اور جو بینک کو آپ نے قرض لیے 175 ارب روپے کا قرض ہے، ان کی قسطیں دینی پڑے گی، اس کا سود دینا پڑے گا. تو ڈوئنگ نتھنگ کا بھی جو آپ کا تو 4-5-6 ارب روپے تو آپ کا ڈوئنگ نتھنگ جیسے آپ کر رہے تھے نا، کہہ رہے 30 ارب خرچ ہو گئے، وہ 30 ارب اس لیے خرچ ہو گئے ڈوئنگ نتھنگ. اس میں آپ نے لیبر کو تنخواہیں دے دی اور اس کے جو ایریئرز دے دیے. ابھی بھی مل کے پاس جو 250 ارب کے جو بقایا ہے اس میں سب سے بڑا تو ہے آپ کا بینک کا لون، نیشنل بینک اور بینکنگ کنسورشیم لون اور اس کے اوپر انٹرسٹ، وہ سب سے زیادہ ہے. دوسری جو لائبلٹی بڑی ہے وہ سوئی گیس کی ہے. تیسری لائبلٹی کچھ کراچی الیکٹرسٹی کے بل ہے. چوتھی لائبلٹی کچھ واٹر بورڈ کے پانی کے بل ہیں. اور اس کے علاوہ جو لائبلٹی ہے، جو اسٹاف ریٹائر ہو چکا تھا، میرے ہونے سے میرے جانے وقت بھی کوئی 3-4 ہزار آدمی ریٹائر ہو چکے تھے جن کے مل کو دینی ہے. اور ان دا مین وائل جب اب تک کو 5-6 ہزار مزدور جو ہے، یہ تو ایکٹیو مزدور ہیں نا، جو 5-6 ہزار اور جو ہیں وہ ریٹائر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بھی ڈیوز دینے ہیں. جو ڈیوز 8-9 کے نقصان کے بعد جب وہ ڈیوز کھا گئے تھے مل، ان لوگوں کے سیونگز جو تھی، ان لوگوں کے جو گریچوٹی تھی، ان لوگوں کے وہ بھی دینی ہے. تو یہ جو 22 ارب کا 20 ارب کا گورنمنٹ ایسے پورا نہیں پڑے گا، یہ کم از کم 40 ارب ہونا چاہیے. جو آج کی ڈان میں انہوں نے جب سپریم کورٹ میں جب جا رہی ہے، وہ اسٹیل مل کی طرف سے سمری آ رہی ہے اور 9 تاریخ کو سپریم کیا فیصلہ کرتی ہے، تو انہوں نے کم از کم 40 ارب روپے مانگے اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں. تو 40 ارب روپے یہ تو دینے ہوں گے اگر آپ لیبر سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ 250 ارب روپے کون دے گا؟ نیا آدمی جو آئے گا وہ 250 ارب روپے یا تو اس کو گورنمنٹ کی ایکویٹی کنسیڈر کر کے نہ دے نہ لے، وہ گورنمنٹ کا حصہ ہوگا، وہ اپنی کیپٹل ڈالے گا. کیونکہ مل چلانے کے لیے اس کو بھی کم از کم اس مل کو جو پریزنٹ مل ہے اس کو کیپیسٹی پہ لے جانے کے لیے O&M کا چاہیے، میجر O&M.
صحیح. مطلب ہے کہ مینٹیننس ریپیئرس ایم اینڈ آر. آپ کو بلاسٹ فرنس بڈھے ہو چکے ہیں, باقی یونٹس میں بھی کچھ نہ کچھ خرابی ہے, تو کم از کم آپ کو 100-150 ارب روپے ان میں لگانے پڑیں گے ٹو میک اٹ فٹ. تو کم از کم جو آئے گا بندہ, اگر 250 روپے گورنمنٹ کی ایکوٹی ہوگی, 250 روپے 250 ارب وہ ڈالے گا, مل انشاءاللہ فل چل پڑے گی, اور یہ پھر آہستہ آہستہ پروفٹ میں چلی جائے گی اگر پریزنٹ کیپیسٹی ہے. لیکن اگر آپ اس میں 100 ارب اور ڈال دیتے ہیں تو ملک کی کیپیسٹی جو ہے ڈبل ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو $1 ارب اگر چاہیں گے, $1 ارب ڈالیں گے تو آپ کی ملک کی کیپیسٹی ڈبل ہو جائے گی. جب ملک کی کیپیسٹی ڈبل ہو جائے, اب ڈبل کیپیسٹی کرنے کے لیے آپ کو کوئی زمین آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس پلانٹس آپ کے پاس ہیں, جیٹی آپ کے پاس ہے جہاں پہ شپ آئیں گے, کنویئر بیلٹ آپ کے پاس ہے, تو اس لیے آپ کو انفراسٹرکچر, بہترین انفراسٹرکچر شہر کے درمیان, کالونی, ایوری تھنگ از دیئر اگر آپ پیسے ڈالیں. اب جو بھی آدمی اس میں پیسے ڈالے گا انشاءاللہ وہ پیسے کمائے گا. صحیح. 18,000 ایکڑ زمین ہے ان کے پاس. جی ہاں. تو ایسا نہیں ہو سکتا, ابھی آپ کو معلوم ہے کہ خزانے خالی ہیں, حکومت جو ہے بار بار فنڈ جمع کر رہی ہے, مختلف کورونا فنڈ, دیگر ڈیم فنڈ, وہ کسی بھی طریقے سے چاہتی ہے کہ عوام ہمیں پیسے دے. ایسی صورتحال کے اندر 250 ارب روپے خرچ کرنا, تو یہ ایک سفید ہاتھی پہ جو 5 سال سے بند ہے. نہیں, خرچ کی بات نہیں ہے, نیشنل بینک ہے, اس کے لاس ڈکلیئر کر لیں گے, کیونکہ زیادہ تر میں نے گزارش کی نا, یہ ہے گورنمنٹ انٹینڈنیز کے. آپ کا سوئی گیس ہے, آپ نہ دیں پیسے, ابھی بھی نہیں دے رہے ہیں نا, تو نیشنل بینک ہے, ابھی بھی نیشنل بینک کو پیسے تو نہیں مل رہے ہیں, شاید وہ ان کو اپنے لاسز میں ایڈجسٹ کر چکے ہوں گے, اپنے بیلنس شیٹ سے نکال چکے ہوں گے. اسٹیل مل اپنی زمین بیچنے کے اندر خود مختار ہے. 18,000 زمین اس لیے نہیں بیچ سکتا کہ زمین کی جو پروپرائٹری ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی ہے, اور سندھ گورنمنٹ زمین دی تھی فار اسٹیل مل اور اس کے ٹاؤن شپ کے لیے. اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ یوز کرے گی تو گورنمنٹ آف سندھ اعتراض کر سکتی ہے. اور جو کچھ ملتا, کچھ زمین تو اسٹیل مل نے آلریڈی ان کے پاس ہوتی ہے کہ ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریز, کہ اسٹیل پروڈکٹس جو مل بناتی ہے اس پہ جو انڈسٹریز بنیں گی اس کے لیے زمین اسٹیل مل کے پاس ہے. اب پاک سوزوکی کا پلانٹ جو ہے وہ اسٹیل مل کے ایریا میں لگا ہوا ہے, اور بھی کافی پلانٹس ہیں, ریفریجریٹرس کے پلانٹ ہیں جس کی چادریں بنتی ہیں, اس سے موٹر کاریں بنتی ہیں, اور تو یہ زمین جو تھی وہ اس پرپز کے لیے تھی, ایک تو مل کا ایکسپینشن کے لیے, دوسرا ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریز کے لیے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو سندھ گورنمنٹ مائٹ کلیم, وہ کلیم کر سکتے ہیں بھائی زمین آپ ہماری واپس کر دیں. اور یہی اعتراض تھا جب وہ, کیونکہ دیکھیں مل کی پرائیویٹائزیشن سپریم کورٹ نے روکی, اور اب کھول بھی سپریم کورٹ رہا ہے, کیونکہ جو انڈیکیشنس آ رہی ہیں, اور آج کی جو درخواست اسٹیل مل نے کی ہے مینجمنٹ نے خود سپریم کورٹ کو, تو میرے خیال میں سپریم کورٹ اپنے جو اس کے پابندی 9 تاریخ کو فیصلہ 2006 کی اس کو ختم کر دے گا, اور اس کو کہے گا کہ بھلے تم پرائیویٹائز کرو. اور جو بھی شرطیں انہوں نے کہی ہیں کہ ہمارے 600 کیسز ہیں, کیونکہ مختلف لیبررس نے مختلف کورٹوں میں کیس ڈالے ہوئے ہیں, کوئی 600 کیسز ہیں, میرے زمانے میں بھی 100-150 کیسز تھے, لیکن اب اور بڑھ گئے کیونکہ اور بد انتظامی ہو گئی, اور ناانصافی ہو گئی, اور لوگ پیچھے رہ گئے. تو اب ان ساری چیزوں کو سیٹلمنٹ میں یہ 16 جون کے فیصلے کے بعد ہم آپ سے دوسرا پروگرام کر سکتے ہیں. اچھا, میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو اگر میں اس طرح سے دیکھوں کہ اسٹیل مل کا جو تباہ ہونا ہے, اس میں سیاسی کوئی وجوہات بھی تھیں؟ نہیں, سیاسی وجوہات تو بیسیکلی ہے نا, کیونکہ جو اپائنٹمنٹس ہوتی تھیں, کیونکہ جو یونین بنتی تھی, اب جو یونین ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے, حالانکہ ہمارے زمانے میں پی ٹی آئی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, کوئی چیز ہی نہیں تھی. اس سے پہلے جو تھی یہ پیپلز یونٹی کی تھی, سب سے بڑا عرصہ وہ پیپلز پارٹی کی رہی ہے. شمشاد صاحب اس کے چیئرمین بھی تھے, اور وہ ایڈوائزر بھی تھے, وہ بورڈ میں بھی بیٹھتے تھے. تو وہ پولیٹیکل تو ڈے 1 سے ہوا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آباد و اجداد کی ورثہ ہے ہمارا, چاہے اس ورثے کو سنبھال سکے یا نہ سنبھال سکے وہ بدنصیبی ہے, لیکن وہ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں, اور اس کی ابھی تک کافی اسٹرینتھ ہے. کیونکہ یہ ہے نا کہ وہاں پہ جو کالونی وغیرہ ملا کے کوئی دیکھیں, اگر آپ کے پاس 20,000 مزدور ہیں, پھر کالونی ہے, پھر شہر ہے, آپ کے 1,00,000 ووٹ ہو جاتے ہیں. تو 1,00,000 ووٹوں کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں جو سیاست کا شکار تو ہوگا. ہمارے سارے ادارے, اس بڑے ادارے سیاست کا شکار رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بات اب تو بیوروکریسی بھی پولیٹیسائز ہو گئی. اب تو وزیر کہتے ہیں جی سیکریٹری میں اپنی مرضی سے لوں گا, جو بہر صورت غلط ہے, کیونکہ سیکریٹری کا کوئی آپ کا ذاتی ملازم نہیں ہے جس کو آپ اپنی مرضی سے لیں. سیکریٹری اپنی قابلیت کے بنیاد پہ آتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے. آپ کا ماننے کا حکم کا وہ پابند نہیں ہے,
وہ رولس اور ریگولیشن کا پابند ہے. آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کیبنٹ میں جائیں یا پرائم منسٹر کے پاس جائیں, آپ سیکرٹری کو مجبور نہیں کر سکتے کہ یہ لکھو یا یہ نہ لکھو. تو اس لیے جب یہ ملک میں جو بھی بد انتظامی ہوتی ہے تو میں پولیٹیشین کے ساتھ سیکرٹریز کو بھی رسپانسبل کرتا ہوں, کیونکہ سیکرٹریز اتنے ہی پاورفل ہیں جتنے منسٹر ہیں, اور رولز اور ان کے اوپر زیادہ پابندی ہے. کیوں کہ وہ رولس آف بزنس کے پابند ہیں, دوسرا سول سروس ایکٹ کے پابند ہیں, تیسرا وہ سیکرٹری بنے ہی اس لیے ہے کہ گورنمنٹ کو ٹھیک طرح سے چلے. پولیٹیشین کی اپنی افیلیشن ہوتی ہے, اس کا پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہوتا ہے. وزیر تو جب تک آ کے منسٹریز چلانا سیکھتا ہے, چلا تو سیکرٹری رہے ہوتا ہے. بھائی سیکرٹری دیکھیں 25 سال رگڑا کھاتا ہے, کوئی 1 لاکھ کیسز دیکھ چکا ہوتا ہے, تب وہ سیکرٹری بنتا ہے. آسمان سے چھت سے ٹپک. صحیح. آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی تو مظاہرے شروع ہوں گے, ظاہر بات ہے, کئی میں کل پڑھ رہا تھا کئی لوگوں کو اٹیک بھی ہو گئے, کچھ لوگ پاگل پن کی کیفیت میں, 9,000 کے قریب ملازمین ہیں, تو ان کو پر ہیڈ اگر گولڈن ہینڈ شیک ان کا دیکھا جائے تو کتنا ان کو ملنے لگا؟ دیکھیں جی, ہم نے جو پہلا وی او ایس دیا تھا نا وہ بڑا لیکوریٹو تھا, اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تو اسی زمانے میں کم از کم 10 لاکھ روپے اور زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ روپے. وہ زمانہ دیکھیں کہ اس ڈالر کے حساب سے آج سے 4 گنا ان کو ملنا چاہیے اگر آج کے حساب سے مہنگائی حساب رکھتے ہیں. اس حساب سے آپ دے رہے ہیں 20 لاکھ ایوریج 23 لاکھ. اب اس میں کچھ کو 70 ملے گا, کچھ کو 80 ملے گا, کچھ کو 10 کو ملے گا, کچھ کو 12 لاکھ ملے گا. زیادہ تر وہ 10-12 لاکھ والے لوگ ہیں, تو وہ کیا کریں گے؟ تو یہ انصاف نہیں ہے. اگر ان کو دینا ہے تو ان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے دو, جیسے ہم نے دیا تھا اس زمانے میں جب وہ والنٹری خود نکل, ان کو اتنا اٹریکٹیو نظر آیا کہ وہ خود نکل کے چھوڑ گئے. تو کم از کم اس کو اتنا اٹریکٹیو تو کرو نا. تو یہ جو بات ہے یہ 30-20 ارب کی, اس سے کام نہیں ہوگا, 40-50 ارب کا سودا ہوگا, تب جا کے وہ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آدمی مل چلائے گا اس کو کم از کم 7-8 ہزار مزدور چاہیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور 7-8 ہزار مزدور ان میں سے وہ لے سکتا ہے. اور یہ لوگ جو بھی صحت مند ہیں پرائیویٹ کام اس کریں میں گے, کم از کم 50% لوگ جو ہیں وہ دوسری مل والا اس کو چلائے گا, لے گا. کیونکہ یہ ایکسپیرینس لوگ ہیں, ٹیکنیکل لوگ ہیں, اچھے ایج گروپ میں ہیں. لیکن اوور آل اس کا جو ایوریج ایج ہے میرے خیال میں 35-40 سال ہوگی, اور اس میں جو ہے زیادہ تر لوگ 50 سال سے اوپر کے ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں. لیکن جو ینگ رہ جائیں گے ان کو جو بھی مل لے گا ان کو لامحالہ ان کو یہ آدمی لینے پڑیں گے, کچھ آدمی اس میں. تو یہ اتنی صورت ہے, اتنی خراب نہیں ہے. اصل ایشوز یہ ہیں کہ 250 روپے کی لائبلٹی کا کیا ہوگا, کون ہے, کیونکہ اگر اس میں پولیٹیشین آ رہے ہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ گورنمنٹ کے ایڈوائزر اس میں انٹرسٹ ہیں, کچھ پولیٹیکل گروپس انٹرسٹڈ ہیں, پھر یہ IPP کا قصہ ہوگا, پھر نیب کا قصہ ہوگا, پھر یہ چکر چلیں گے. تو یہ اس کی شفافیت ابھی دیکھنی ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ ڈیل ہوئی تھی, پہلے ہم بیچنے جا رہے تھے اس کو, ایک معاہدہ رشیا سے ہوا تھا, اور وہ معاہدہ تقریباً فائنل ہو چکا تھا. پوٹن صاحب ادھر آنے والے تھے اور اس کو سائن کرنا تھا زرداری صاحب کے ساتھ. تو اس لیے 2 دفعہ ہمارے CEO جو تھے ماسکو گئے تھے اور کمپنی کے ساتھ بات کر کے آئے تھے, جس میں انہوں نے 2 اسٹیجز کی بتائی تھیں. ایک اسٹیج میں اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پورے فرنس, بلاسٹ فرنس وغیرہ کو ریپیئر چاہیے, اور دوسرے اسٹیج پہ اس کی کیپیسٹی بڑھانی تھی. آپ کے وقت میں بھی حفیظ شیخ تھے, آج بھی حفیظ شیخ ہے, میٹنگ کے اندر بھی سب سے انہوں نے ہیڈ کی تھی. تو اس میں IMF کو ہم انوالو کر سکتے ہیں کہ ہمارے قرضے واپس, پرائیویٹائزیشن IMF کا تو اس وقت بھی زور ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹائز کریں. سب سے یہ نہ صرف یہ, لیکن PI کو پرائیویٹ کریں, پاور کمپنیز کو پرائیویٹ کریں. IMF کا تو زور ہے. اب اس میں سے ایک یہ مثال دے دیں گے کہ بھائی بڑی مشکل ہم نے ایک یہ تاریخی فیصلہ کیا ہے, تو اب مہربانی کریں ہمیں باقی, مطلب پریشر باہر کا بھی ہے نا, پریشر باہر کا تو بیسیکلی ہے, اندر سے بھی پریشر ہے, اور جو ملک کے حالات ہے. کیونکہ دیکھیں بات سیدھی کرنی, یا تو اب اس میں 50 ارب روپے ڈال کے انوینٹری بنا کے ملک کو چلائیں, ٹھیک ہے, ریپیئر کرا دیں, چلا دیں, باقی جو لائبلٹیز ہے وہ دیکھی جائے گی, یا تو اس کو بیچ دیں. باقی یہ تو نہیں چل سکتا نا کہ آپ 5 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ 1 ارب روپیہ مہینہ 50-60 کروڑ روپیہ مہینہ خرچ کریں. دس از نو وے, دیٹ از رانگ. صحیح, بہت شکریہ. مطلب جتنے پیسے جو ہے ہم گولڈن ہیڈ شنگ میں دینے جا رہے ہیں, 40 ارب روپے یا 50 ارب, اگر اسی کو ہم ڈال کے جو ہے اپنی میل چلا دیں, ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے, ہاں, اسی پیسے کو ڈال کے بجائے مزدوروں کو فارغ کرنے کے, مل چل سکتی ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.